بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لاسٹ ویڈیو میں جہاں پر میں نے ختم کیا تھا وہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے موسیٰ الہ یا وصی کے بارے میں گفتگو کی تھی، یعنی مرنے والا اگر اپنی وصیت میں کسی شخص کو یہ کہتا ہے کہ تم فلاں کے پاس سے میرا وہ قرض وصول کر لینا، یا مجھ پر کسی کا قرض ہے اس کو فلاں شخص کو ادا کر دینا، یا میرے پاس کسی کی امانت ہے اسے لوٹا دینا، یا کسی کے پاس میری امانت ہے اسے وصول کر لینا، یا یہ کہتا ہے کہ میرے کم عمر بچوں کا خیال رکھنا، ان پر مال خرچ کرنا، یا میری وصیت نافذ کرنا، اس طرح وہ اپنے مال میں تصرف کی اگر کسی کو اجازت دیتا ہے تو وہ شخص جس کو اجازت دی گئی وہ وصی یا موسیٰ الہ کہلاتا ہے۔ اب اس کی کیا ایلیجبلٹی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا، اور یہ عمل صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ اکرام اپنی مال میں تصرف کی دیگر صحابہ کو اجازت دیتے تھے اپنے مرنے کے بعد، اور امانتیں، قرض وغیرہ اور کم عمر بچوں کا دھیان رکھنے کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو پچھلے ویڈیو میں جو عبارت پڑھی تھی وہ ایک بار پھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ وَإِذَا كَانَ الْوَصِيُّ خَائِنًا، یعنی وصی اگر خائن ہے، امانت دار نہیں ہے، جَعَلَ مَعَهُ أَمِينٌ، تو اس کے ساتھ ایک امین شخص کو رکھا جائے گا، چونکہ مرنے والے نے اسپیسیفکلی ایک آدمی کو وصی بنانے کے لیے کہا ہے، لیکن وہ شخص امین نہیں ہے، لہٰذا اب چونکہ یہ بڑی کسی کے مال میں تصرف کرنا ایک امانت داری اس میں ضروری ہوتی ہے، لہٰذا اس خائن شخص کے ساتھ کوئی ایک امین شخص کو مقرر کیا جائے گا۔ اور اگر مرنے والے نے کسی ایک امین مسلمان شخص کو مقرر کیا تھا، اب وہ بعد میں کافر ہو گیا یا وہ مجنون ہو گیا یعنی پاگل ہو گیا، تو اب اس کی بات جو ولایت ہے، جو اس کو وصی بنایا گیا ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اب آگے فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ وَصِيَّيْنِ، اور اگر وہ دو وصی ہوں گے، یعنی مرنے والے نے کوئی دو اشخاص کو اپنا وصی بنایا ہے، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، تو کوئی ان میں سے دو میں سے کوئی ایک مر گیا، أُقِيمَ مَقَامَ الْمَيِّتِ أَمِينٌ، تو میت کی جگہ پہ، یعنی جو دو وصیوں میں سے ایک مرا ہے اس کی جگہ پر کسی ایک امین شخص کو وصی بنایا جائے گا، اس کو ٹھہرایا جائے گا۔ کیونکہ اب یہاں پر دیکھنے والی اہم بات یہ ہے کہ وصیت کرنے والے نے دو لوگوں کو وصی بنایا ہے، لہٰذا کسی ایک کی تصرف سے وہ راضی نہیں ہے، گویا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دو امین لوگ میرے مال میں تصرف کریں۔ تو اگر ہم ایک کے اوپر ہی چھوڑ دیں گے کہ ایک کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ ہی تصرف کر لیجئے، تو یہ اس کی وصیت کی خلاف ورزی ہوگی، لہٰذا ایک اور شخص کو مرنے والے کے جو وصی ہے، جو مر گیا، اس کا قائم مقام بنایا جائے گا۔ جس کو وصی بنایا گیا ہے وہ قبول یا رد کر سکتا ہے۔ اب یہ قبول جو ہے میت کے وصیت کرنے والے کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ چاہے تو اس کی زندگی میں ہی اس کی وصی بننے کو قبول کر لے یا رد کر لے، یا اس کے مرنے کے بعد اس کو قبول یا رد کرے۔ اسی طرح اگر وہ قبول کر لیتا ہے اور بعد میں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں وصی نہیں بننا چاہ رہا ہوں، اب اس ذمہ داری سے میں سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، تو وہ اس سے سبکدوش بھی بعد میں ہو سکتا ہے۔ اب آگے جو مسائل بیان ہو رہے ہیں وہ مسائل وصیت میں غلامی سے ریلیٹڈ ہیں، تو چونکہ غلامی کا دور نہیں ہے اس لیے میں ان مسائل کو سکپ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ وَإِذَا أَوْصَى بِعَبْدٍ، اور کوئی شخص جب کسی غلام کی وصیت کرتا ہے، من عبیدہ، اپنے غلاموں میں سے، لِرَجُلٍ، کسی ایک آدمی کے لیے۔ اب یہاں پر غلامی سے ہی ریلیٹڈ مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ دیگر مسائل میں بھی ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، لہٰذا میں یہ مسئلہ ایکسپلین کر دوں گا۔ دیگر مسائل تو ہم سکپ کر دیے تھے، لیکن اس مسئلے کو ہم دیگر چیزوں میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو مرنے والے نے مرنے والے کے بہت سارے غلام ہیں، اب وہ بہت سارے غلام میں سے کسی ایک غلام کی وصیت کرتا ہے کہ میرا ایک غلام
فلاں شخص کو دے دینا۔ ولم یسمی العبد، اور نام نہیں بتلاتا ہے کہ کون سا غلام دینا۔ کان لہ احدہم بالخرعہ، تو جس کے حق میں وصیت کی گئی تھی اس کو خرعہ ڈال کر غلام دیا جائے گا۔ اب اس مسئلے کو ہم ماڈرن طریقے سے ایک دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مرنے والے کے 5 مکان تھے، الگ الگ جگہوں پر 5 مکان ہیں، اس کے گھر ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ایک دوست کو، فلاں دوست کو ایک مکان دے دینا، اور وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ کون سا مکان دینا۔ اب یہاں پر ہم غلام کی جگہ مکان لا رہے ہیں۔ اس نے یہاں پر جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کے مرنے والے کے بہت سارے غلام تھے، اور اس نے ایک غلام کو فلاں شخص کو دینے کے لیے کہا، اور یہ اسپیسیفائی نہیں کیا، نام نہیں لیا کہ کون سا غلام دینا، تو ہم غلام کی جگہ مکان لا رہے ہیں۔ تو اب وہ اسپیسیفائی نہیں کرتا ہے کہ کون سا مکان اسے دیا جائے، ایک کون سی جگہ کا، کدھر کا مکان دیا جائے۔ تو اب یہ وصیت بالمجہول ہے، یعنی کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا جا رہا ہے کہ کون سی چیز دی جائے۔ تو آگے بتلا رہے ہیں کان لہ احدہم بالخرعہ، تو ایسے سچویشن میں ہم خرعہ ڈالیں گے، لاٹری ڈالیں گے، ڈرا ڈالیں گے، اور جو مکان بھی ڈرا میں نکلے گا وہ مکان اسے دیا جائے گا۔ اذا کان یخرج من الثلث، جبکہ وہ میت کے مال کے 1/3 میں سے نکلنے کی اس میں گنجائش ہوگی، یعنی 5 مکان ہیں اور میت کے 5 مکان ہی اس کی ملکیت تھے، اور کوئی کیش وغیرہ نہیں تھے مثال کے طور پر۔ تو آپ ڈرا ڈالتے ہیں اور چٹھی جو نکلتی ہے وہ ایک مکان کی نکلتی ہے، اور وہ مکان 1/3 کے ایکویویلنٹ ہے، میت کے مال کے 1/3 کے ایکویویلنٹ ہے، یا 1/3 سے کم ہے، تو اسے وہ مکان دے دیا جائے گا۔ اور وَإِلَّا، اور اگر 1/3 سے زیادہ والا مکان نکلتا ہے، مَلَكَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُث، تو اس کو اس مکان میں سے اتنا ہی دیا جائے گا جو 1/3 کے ایکویویلنٹ ہوگا۔ یا کوئی زمین ہے مثال کے طور پر، زمین جو ہے اتنی ہی دی جائے گی جو 1/3 کے ایکویویلنٹ ہوگی۔ اب آگے پھر دوسرا ایک اور مسئلہ بتلا رہے ہیں، وَإِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ۔ اب پچھلے مسئلے میں تو یہ تھا کہ اسپیسیفائی نہیں کر رہا تھا وصیت کرنے والا کہ کون سی چیز دی جائے، اب یہاں پر اسپیسیفائی کر رہا ہے، وَإِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ۔ اب یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ایک چیز دے دینا، اس چیز کی وصیت کرتا ہے، فَتَلَفَ الشَّيْء، تو وہ شاید تلف ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، بعد موتہ، اس کے مرنے کے بعد، وصیت کرنے والے کے مرنے کے بعد، لم یکن للموصى له شیء، تو جس کے حق میں وصیت کی گئی اس کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی۔ وَإِن تَلَفَ الْمَالُ كُلُّهُ، اور پورا کا پورا مال اگر تلف ہو جائے، ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، إِلَّا الْمُوصَى بِهِ، سوائے موصیٰ بہ کی، یعنی جس کی وصیت کی گئی، جس چیز کی وصیت کی گئی صرف وہی بچ گئی ہے، باقی کا سارا مال ہلاک ہو گیا ہے، فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ، تو وہ چیز جس کی کسی کے حق میں وصیت کی گئی تھی وہ چیز اس کو دے دی جائے گی، اگرچہ باقی کا سارا مال ہلاک ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کا مال میں 15 بکریاں تھیں، اب وہ ان 15 بکریوں میں سے ایک بکری بہت خوبصورت سفید رنگ کی ہے، تو وصیت کرنے والے نے یہ وصیت کی کہ وہ جو خوبصورت ایک سفید رنگ والی بکری ہے نا، میرے وہ فلاں دوست جس کا نام عمر ہے اسے دے دینا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، وصیت کرنے والا تو مر گیا، اس کے مرنے کے بعد وہ سفید رنگ والی بکری بھی مر جاتی ہے۔ اب اس نے اسپیسیفائی کر دیا تھا کہ وہی بکری دینا، اب وہ بکری مر گئی، تو لہٰذا اب وہ اس کے دوست کے حق میں جس نے وصیت کی تھی اس کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس نے جو اسپیسیفائی کیا تھا وہی چیز مر گئی۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتلایا، وہ یہ کہ اب
بکری ہے، اس سفید والی بکری کی اس نے وصیت کی تھی، اور باقی اور 14 بکریاں بھی تھے۔ اب وہ 14 بکریاں باقی کے پورے مر گئے، اور بکریوں کے علاوہ میت کا کوئی مال نہیں تھا، صرف وہی وائٹ والی ایک بکری بچ گئی جو اس نے اپنے دوست کے حق میں وصیت کی تھی۔ تو وہی وائٹ والی بکری وہ اس دوست کو دے دی جائے گی، اور ورثاء کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس مال کی اسپیسیفکلی وصیت کی تھی۔ اب آگے بتلا رہے ہیں ومن وصلہ بشیء فلم یأخذہ زمانا قوم وقت الموت لا وقت الاخذ۔ ومن وصلہ بشیء، اور جس کے حق میں وصیت کی گئی تھی کسی چیز کی، فلم یأخذہ زمانا، تو وہ ایک زمانے تک وہ چیز نہیں لیتا ہے۔ مان لیے زید تھا، زید نے اپنے دوست کے حق میں وصیت کی تھی کہ میرے بکریوں میں سے 2 بکری اس میرے فلاں دوست کو دے دینا، جو میرا دوست وہاں رہتا ہے، اس کا فلاں نام ہے، اس کو میرے بکریوں میں سے 2 بکری دے دینا۔ اب وہ جو اس کا دوست ہے، وصیت کرنے والے کے مرنے کے بعد بھی کافی زمانے تک وہ دوست اس مال کو، اس 2 بکریوں کو نہیں لیتا ہے۔ اب پھر کافی زمانے کے بعد وہ 2 بکریوں کو لینے آتا ہے، ان بکریوں کے بچے ہو جاتے ہیں، ان 2 بکریوں کے مان لئیے 3-4 بچے ہو جاتے ہیں، تو اب یہ مال میں اس کے گروتھ ہو گئی۔ تو اب وہ وقت جب لینے آتا ہے تو اس کو صرف وہی 2 بکریاں دیے جائیں گے، اور ان بکریوں کے بچے نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ جو وصیت کا جو مال ہوتا ہے اس کا اعتبار صرف مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، لینے کے ٹائم پہ اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ مال جتنا تھا اتنا مال اسے دے دیا جائے گا۔ اگر وہ زیادہ ٹائم تک اسے نہیں لیتا ہے اور اس مال میں گروتھ ہو جاتی ہے، اسی طرح کیش تھا، اب وہ کیش اگر بزنس میں لگ گیا، پھر وہ بزنس میں گروتھ ہو گئی، تو اس گروتھ کا اعتبار نہیں ہوگا جب وہ لینے آیا ہے، بلکہ مرنے کے ٹائم پہ جتنی اس نے وصیت کی تھی وہی مال اسے دیا جائے گا جو مرنے کے ٹائم پر بنتا تھا۔ اب آگے جو ہے ایک اور مسئلہ ہے، وہ پھر غلامی کے مسائل میں سے ہے، اس لیے میں اسے پھر سکپ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ وَإِذَا أَوْصَى بِفَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی ایک شخص نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے گھوڑے کو اللہ کی راہ میں دے دینا، یعنی وَإِذَا أَوْصَى، جب وہ وصیت کرتا ہے بِفَرَسِهِ، اپنے گھوڑے کی، فی سبیل اللہ، کہ اسے اللہ کی راہ میں دیا جائے، وَأَلْفْ دِرْہَمْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، اور 1000 درہم اس گھوڑے پر خرچ کیے جائیں، فَمَاتَ الْفَرَسُ، تو وہ گھوڑا مر جاتا ہے، تو وہ گھوڑا مر گیا، كَانَتِ الْأَلْفُ لِلْوَرَثَةِ، ابھی مرنے والے نے وصیت کی، مرنے والا مر گیا، اس کے بعد گھوڑا تھا، گھوڑے کو اللہ کی راہ میں دیا گیا تھا غازیوں کے لیے، ابھی اس پر 1000 درہم خرچ بھی نہیں کیے تھے کہ وہ گھوڑا مر گیا، تو اب جو 1000 درہم ہوں گے ان کو جس شرط کے تحت لگایا گیا تھا گھوڑے کے ساتھ وہ تو ہے ہی نہیں، تو لہٰذا وہ 1000 درہم ورثاء کے ہو جائیں گے، کیونکہ جو شرط لگی تھی وہ شرط ہی ختم ہو گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ أَنْفَقَ بَعْضَهَا رُدَّ الْبَاقِي إِلَى الْوَرَثَةِ، اور اسی طرح ان انفق بعضها، اگر اس میں سے بعض کا خرچ کیے گئے تھے، یعنی 1000 درہم میں سے تھوڑے پیسے بھی خرچ کیے گئے تھے اور وہ گھوڑا مر گیا، تو رد الباقی للورثہ، تو جو باقی ہوں گے وہ ورثاء کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تو واللہ اعلم بالصواب، تو اللہ ٹھیک جو ہے اس سے بہتر جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر کتاب الوصایا ختم ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وراثت کے مسائل اور بھی پھر جمعے کے مسائل بھی ہیں، وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔